آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 6 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 6 کیا ہے؟ شعر نمبر 6 یہی ہے: ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں یا نئے الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ہر ایک فرد ہو، فرد مطلب یعنی ہر بندہ، تہذیب یعنی کسے کہتے ہیں؟ تہذیب و فن، تہذیب کو یعنی انگلش میں سیولائزیشن کہتے ہیں، تہذیب و فن، فن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فن کی جو جمع ہے وہ فنون ہے، جس کو فن کو انگلش میں آرٹ کہتے ہیں، فنون کو آرٹس کہتے ہیں۔ تو ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا، تہذیب و فن کا یعنی کلچر کا، سیولائزیشن کا، اوج کمال، اوج کا مطلب ہے بلندی، یعنی بلندی جس کو کہتے ہیں، اور کمال کا مطلب یعنی اوج کمال یعنی کمال کی بلندی، یعنی انتہا درجے کی قابلیت مراد ہے، اور ساتھ ساتھ یعنی کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ ملول کا مطلب یعنی غمگین، اداس، جس کو انگلش میں سیڈ بھی کہتے ہیں، سورو بھی کہتے ہیں، گلومی بھی کہتے ہیں۔ یعنی خستہ حال کی معنی کیا ہے؟ یعنی برا حال، پریشان، یعنی پریشان حال، رنجیدہ، یعنی وہ بندہ جو پریشان ہو اور وہ اپنی پریشانیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہو۔ پریشانی چاہے کوئی کیسی بھی ہو، چاہے مالی ہو چاہے بدنی ہو، کیسی بھی پریشانی تو اس کو پریشانی ہی کہتے ہیں۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے میرے ملک کا ہر جوان تہذیب و فن کی بلندی پر فائز ہو، یعنی میرے ملک کا ہر جوان تہذیب و فن کی بلندی پر فائز ہو، کوئی شہری غمگین اور پریشان نہ ہو۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر کی تشریح میں شاعر احمد ندیم قاسمی اپنے وطن اور وطن کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے، دعا مانگ رہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے وطن کا ہر فرد، ہر بندہ، چاہے وہ ہنر کا میدان ہو، چاہے وہ سلیقہ مندی کا میدان ہو، چاہے وہ تہذیب یافتہ ہو، چاہے وہ تہذیب یافتہ مطلب کلچر کا میدان ہو، ہر میدان میں اس کے اندر قابلیت موجود ہو، اور قابلیت کی بنیاد پر ایک بندہ پھر مطلب یعنی ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، اور ہر شہری تہذیب و فن کے یعنی کمال کی بلندی پر